أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى على وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص کر درمیانی نماز کی. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتین عاجزی کرتے ہوئے. فإن خفتم پس اگر تم کو خوف ہو فرجالن تو کھڑے کھڑے تم پڑھ لو اور رکبانن یا سواری پر. فإذا امنتم پس جب تم امن میں ہو جاؤ فاذکروا اللہ پس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کما علمکم جیسے تمہیں رب نے تعلیم دی ہے سکھایا ہے. ما ان چیزوں کی ما لم تکونوا تعلمون جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس سے پہلے آیات میں اللہ رب کائنات نے نکاح، طلاق اور عدت کا بیان، عدت کے مسائل ان کا ذکر کیا گیا تھا. رب کائنات نے یہاں سے نماز عصر کی خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے. نماز عصر کی اہمیت کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے. اللہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ انہیں چیزوں میں نہ الجھ جانا، نکاح میں، طلاق میں، عدت کے مسائل میں کہیں انہی میں گم نہ ہو جانا، بلکہ نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہاں سے نماز عصر کا اہتمام، نماز عصر کی اہمیت، نماز عصر کی خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی. پڑھنی ساری ہیں، یعنی کہ اب عصر کی پڑھ لی ہے، اب باقی کی چھٹی ہو گئی ہے. حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. ظہر کی بھی کرنی ہے، مغرب کی بھی پڑھنی ہے، عشاء کی بھی، فجر کی بھی. عموماً فجر پڑھ لی جاتی ہے یا مغرب پڑھ لی جاتی ہے، باقیوں کی چھٹی ہوتی ہے. اس لیے کہ فجر میں اٹھنا پڑتا ہے، چلو یار فجر پڑھ ہی لو، اٹھنا تو ہے ہی ہے. اور مغرب پڑھ لی جاتی ہے، چلو کام تو آیا تو نماز مغرب ہی ادا کر لی جائے. عشاء میں سستی، باقی نمازوں میں سستی، اور عصر کی نماز میں سستی. تو قرآن کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے، لیکن بالخصوص عصر کی نماز آگے ذکر فرمایا. اور عموماً یہ بات ذکر کی جاتی ہے، ہوتی ہے، لوگ نکاح کے موقع پر نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور اکثر یہ بات دیکھنے میں بھی آئی ہے. نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہو جائے، اس پر بیٹھ جائیں تو نماز کے اہتمام ختم ہو جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے. اس طرح کئی اور مقامات ہیں جہاں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور گپ شپ لگانے میں وہ وقت گزر جاتا ہے اور نماز رہ جاتی ہے. اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، توجہ اس طرح مبذول فرماتے ہیں، کرواتے ہیں کہ اپنے انہی مسائل میں نہ الجھ جاؤ، بلکہ میرے حقوق کا بھی خیال رکھو. میرے حقوق کا بھی خیال رکھو، اور میرے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام فرمانا. تو میرے حقوق کا بھی خیال کرو. فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز، نماز عصر. نماز وسطیٰ نماز عصر ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اتنی زور کی لڑائی تھی کہ مصروفیت تھی حضور علیہ السلام کی، اور اس قدر مصروفیت تھی کہ آپ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اور آپ کی مغرب کی نماز بھی رہ گئی. اس قدر جنگ میں آپ مصروف تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ظہر کی بھی رہ گئی،
عصر کی بھی رہے گی اور نماز مغرب بھی رہے گی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا شغولنا عن الصلاة الوسطی شغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو گھروں کو آگ کے شعلوں سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز قضا کرا دی۔ گویا حضور علیہ السلام نے اللہ ان کے گھروں کو بھی جلا دے اور ان کے قبروں کو بھی جلا دے، آگ کے شعلوں کے ساتھ بھر دے، ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے، نماز ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی اور مغرب بھی رہ گئی ہے۔ خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کا ذکر فرمایا۔ عصر کی نماز تمام نمازوں کا بڑا درجہ ہے، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے عصر کی نماز رہے گی پس اس طرح سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور گھر بار لوٹ چکا، گھر بار لوٹا گیا ہے۔ فرمایا اس سے اندازہ لگاؤ کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے تو آدمی کو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے گھر کے افراد سارے کے سارے ختم ہو جائیں، مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے اور اس کے گھر کے سارے افراد مر جائیں تو ایک آدمی بچا ہو، تھوڑا سا سوچئے کہ اس آدمی پر کیا گزرے گی۔ اس کے غم کا کوئی زبان سے اظہار کر سکتا ہے، لفظوں میں اس کا اظہار اس کے غم کا ہو سکتا ہے، یا اس کے نقصان کا جو ہے وہ الفاظ میں کوئی گناؤ ہو سکتا ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ جب ایک آدمی کہ اگر ایک مرد مر جائے تو لوگ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کے سارے افراد چلے جائیں تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ارشاد فرمایا سارا گھر لوٹ لیا جائے تو اتنا صدمہ ہوتا ہے، تو عصر کی نماز فوت ہو جائے تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نماز عصر ضائع ہو جائے کہ گھر بار کا لوٹ جانا اور اولاد کا تلف ہو جانا، مال کا ضائع ہو جانا، گھر کا مال ختم ہو جانا، گھر کے افراد کا ہلاک ہو جانا، یہ کم نقصان ہے۔ نماز عصر رہ گی تو یہ بڑا نقصان ہے۔ حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا نماز عصر کی خصوصیت کے طور پر حفاظت کرنی ہے۔ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ان کا آنا جانا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے وقت یہ جو فرشتے یہاں آئے ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے واپس ہو جاتے ہیں۔ اور جو دن کو آئے ہیں ابھی ہم فرشتے اترے ہیں اور یہ عصر کے وقت واپس جا رہے ہوں گے، ان کی واپسی ہوگی اور اوپر والوں کی وہ ان کی واپسی ہوگی، وہ نیچے آ رہے ہوں گے، یہ اوپر جا رہے ہوں گے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے اہتمام اس لیے بھی ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو یہ گواہی دیں کہ ہم تمہارے بندوں کو نماز میں کھڑے چھوڑ کے آئے ہیں، اور جب واپس آنے والے آ رہے ہوں تو وہ یہ پہلا عمل لکھیں کہ یہ نماز میں کھڑے تھے، نماز کا اہتمام فرما رہے تھے۔ اب آنے والے فرشتوں کا پہلا عمل جو لکھنا ہے تو وہ مسلمانوں کا کیا لکھیں گے؟ آستہ بول رہے ہیں بھائی، نماز لکھیں گے۔ اور جو جا رہے ہیں وہ آخری عمل جو لکھ کے لے کے جا رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کس صورت میں ہوگا؟ ہاں جی، جب عصر کا اہتمام فرمائیں گے اور فجر کا اہتمام فرمائیں گے۔ آنے والے فرشتے عصر کے وقت فجر کے وقت آتے ہیں اور جانے والے عصر کے واپس چلے جاتے ہیں، رات والے عصر کے وقت اور دن والے فجر کے وقت۔ اب دونوں نمازوں کے لیے فرمایا کہ یہ اہتمام فرمایا، لیکن درمیانی نماز کا اہتمام، اور اس میں بڑی تفصیل ہے کہ اس وقت کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، کام کاج ہوتا ہے، لوگ کام میں مصروف ہوتے ہیں، گھروں میں مصروف ہوتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، مال کے گننے میں مصروف ہوتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، بعض حضرات نے فرمایا یہ عصر کی قسم، اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ عصر کے وقت یہ مال بھی گنتا ہے کتنا آیا، کیا گیا، کیا رہا، کیا نہیں آیا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، یہ گننے شننے میں وقت گزر جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے، تو انسان خسارے میں ہوا یا نہ ہوا؟
تو ارشاد فرمایا عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے، بھلا اس کا اہتمام فرمانا چاہیے، باقی نمازوں کا بھی اہتمام فرمانا ہے۔ لیکن جس طرح نماز عصر کے بارے میں فرمایا یہ رہ گئی تو سب کچھ فرمایا ہلاک ہو جائے، گھر بار لوٹ لیا ہو، اس سے اندازہ لگایا جائے تو کتنا صدمہ اس سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر نماز رہ جائے، عصر کی نماز فوت ہو جانے کا اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا اس کا نقصان گھر بار لوٹ جانے سے، ختم ہو جانے سے، تلف ہو جانے سے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے صدمہ اور اس سے زیادہ اس سے جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر نماز رہ جائے تو اس سے اتنا ہی اس سے زیادہ صدمہ ہو جتنا اس کے مال کے تلف ہونے کا صدمہ اس سے ہوا ہے۔ اب اس کا صدمہ کتنا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ صدمہ اس سے کیا ہو کہ میری نماز رہ گئی ہے۔ آج میں اور آپ ذرا اپنے دل میں گریبان میں جھانکیں، کیا نماز کے رہ جانے پر کبھی میرے دل میں یہ ملال آیا ہے؟ کبھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے میری نماز رہ گئی ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ اگر یہ آئے تو اس پر کہ الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل میں یہ احساس رکھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ مجھے اس قدر احساس بھی نہیں ہے کہ میری نماز رہ گئی، میرا نقصان ہو گیا، مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے تو اس پہ ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، ہم کتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اظہار غم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہونے والے صدمے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی بھائی تیرے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے خود مخاطب ہوں اور پھر اس کے بعد ہم سب یہ گریبان میں جھانکیں، کیا کبھی میرے نماز چھوٹ جانے پر مجھے یہ صدمہ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اس قدر دل کے اندر یہ محبت ہو اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا نماز عصر کا اہتمام فرمانا ہے، وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔ عاجزی ظاہری عاجزی بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی، ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری عاجزی یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو نگاہ سجدے کے مقام پر رکھے اور ادھر ادھر نہ دیکھے، ہاتھ سنت کے مطابق ناف کے نیچے باندھ کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہ کرے کبھی داڑھی کو، کبھی کان کو، کبھی سر کو، کبھی ٹوپی کو، کبھی رومال کو اور کبھی چادر کو سیدھا کرتا رہے، ایسا نہ ہو۔ ظاہری یہ ہے کہ انسان ایسے کھڑا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، نگاہ اپنی سجدے کی جگہ رکھے، ادھر ادھر نہ جھانکے، سنت کے مطابق نماز پڑھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور کبھی داڑھی، کبھی ناک، کبھی کان، کبھی کدھر ہاتھ نہ پھیرے، بلکہ بلا ضرورت کسی جگہ پہ خارش نہ کرے اور بلا ضرورت کسی جگہ پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو وہ حکم علادہ ہے۔ اور باطنی عاجزی یہ ہے کہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ظاہری بھی اور دونوں عاجزیاں، ظاہراً ذکر کر دیا، باطنی یہ ہے کہ انسان کا دل کا توجہ کیا ہے، وہ کس کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، گویا کہ وہ یوں توجہ کرے اللہ کی طرف کہ گویا وہ یہ سوچ رہا ہو، یہ دیکھ رہا ہو، یہ کہہ رہا ہو، رب تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں نماز پڑھو کہ گویا کہ رب تعالیٰ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ محبوب کا دیدار کرتے ہوئے کبھی ادھر ادھر دیکھ، دنیا کے محبوب کی بات ہے، دنیا کے محبوب کو سامنے لایا جائے، کھڑا ہو جائے، دیکھے تو کبھی اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم اللہ کو نماز میں کھڑے ہو تو یوں دیکھو، یوں سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو ارشاد فرمایا چلو اتنا سمجھ لو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مالک دیکھ رہا ہو تو مزدور گڑبڑ، کمی، کمزوری نہیں کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا چلو اتنا خیال کر لو کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا تم قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جو عاجزی کے ساتھ، اور قانتین عاجزی ہے، عاجزی ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فرجالاً، تو کھڑے کھڑے تم پڑھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرجالاً کا ترجمہ کرتے ہیں پاؤں پہ کھڑے کھڑے، پاؤں پہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ اور یہی معنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے کہ اگر خطرہ ہے، تم رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے کہ اگر میں ادھر ادھر ہوا یا سجدہ کیا، رکوع میں چلا تو اس نے مجھے مار دینا ہے، تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ حالت جنگ میں بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ اگر یہ خطرہ ہے کہ کھڑا ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، یا حادثہ آ جائے گا، یا کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو تم دوڑ رہے ہو، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو۔ فرمایا اور رکبانن، یا سواری پہ پڑھ لو۔
مثال کے طور پر دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور دوڑتا آ رہا ہے، یہ بھی دوڑ رہا ہے، یہ آگے دوڑ رہا ہے اور دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ جنگ کی حکمت عملی میں یہ دوڑ لگا رہا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا، ارشاد فرمایا دوڑتے دوڑتے نیت کر لو اور پڑھ لو، تمہاری نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یا اشارے سے پڑھ لو، شیر پیچھے لگا ہوا ہے، یہ آگے اور پیچھے شیر، اب رکتا ہے تو شیر کھاتا ہے، تو اب نماز کا وقت ہو گیا، ارشاد فرمایا تم دوڑو اور دوڑتے دوڑتے جو ہے نماز کی نیت کر لو، نماز کا وقت ہے تو نماز اسی حالت میں ادا کر لو۔ کسی حالت میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، تم دوڑتے ہوئے اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ یا سیلاب آ گیا، پانی آ گیا ہے، یہ آگے آگے اور پیچھے پانی، یہ دوڑ رہا ہے کہ ان جگہ نہیں میں رکا تو پانی اوپر چڑھ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا، ارشاد فرمایا نیت کرو، دوڑتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ کسی حالت میں بھی نماز کے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑو۔ ارشاد فرمایا نماز کی معافی نہیں ہے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو، یا تم سواری پر ہو سواری پر ہی پڑھ لو، اور یاد رکھنا اگر سولی پہ لٹکا ہوا ہو، ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہوں، سولی پہ لٹکا دیا گیا ہو، ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہوں، خون کے فوارے نکل رہے ہوں، خون بہہ رہا ہو، تو نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے، تیمم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نیت کر لے کہ بچ گیا تو دوبارہ پڑھ لوں گا، نہ بچا تو پھر اللہ کے حوالے، بچ گیا تو نماز دوبارہ پڑھ لوں گا، لیکن اس حالت میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یہ مسئلہ بھی کئی دفعہ ذکر ہوا ہے اور دوبارہ ذکر کر لیتے ہیں، تازہ بھی ہو جائے گا۔ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو، کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو، اور حضرات علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے آدھا سر باہر آ چکا ہے تو بھی نماز چھوڑنے کا حکم، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسی عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ ہانڈی نیچے رکھو، دیگچا نیچے رکھو یا گڑا کھود لو، تو اس حالت میں وہ بچے کا سر اس میں آ جائے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم پھر بھی، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو حکم نماز کا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس وقت نماز بھی، یہ جو عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، پانی آتا ہے، یہ استحاضہ ہے، یہ خون نفاس نہیں ہے، اور استحاضہ میں نماز چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ نفاس کا حکم تو اس وقت شروع ہوگا جب بچہ پیدا ہو جائے گا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو حالت ہے، اس حالت میں اگر نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا نماز اس کو اس وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کس قدر نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دم کو دم استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے۔ نفاس کا خون تو تب شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس سے نفاس کہتے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنی، باقی اس سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں۔ فرمایا اس حالت میں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو عورت کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ نماز پڑھے، وضو کرے اور نماز ادا کرے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا دیا جائے کہ نماز کس قدر اہتمام کے ساتھ رب کائنات چاہتے ہیں کہ کس قدر نماز کے اہتمام کیا جائے۔ آج تو لوگوں نے نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، خاص کر ہماری عورتیں نماز میں بہت بے پرواہی کرتی ہیں، لاپرواہی کا اظہار کر رہی ہیں، ناک میں کوکے ڈالے ہوئے ہیں، عورتوں کا کام ہے ڈالتی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جب وضو کرتی ہیں اس کو ہلاتی ہیں، وہ جو ڈالا ہوتا ہے کونکا سا، وہ اس کو ہلاتی ہیں؟ اگر ہلایا نہیں ہے، پانی نہیں گیا تو وضو ہی نہیں ہوا۔ کبھی ہم نے پوچھا گھر جا کے بھائی وضو کیا ہے اور آپ نے یہ ناک میں جو کوکا ڈالا ہے اور اس کو ہلایا ہے یا نہیں، کان میں بالی ڈالی ہے، یہ بالی کو کبھی ہلایا ہے یا نہیں ہلایا؟ کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم نے زحمت ہی نہیں کی ہے کہ اپنے بچوں سے، اپنی گھر والی سے، اپنے جاننے والوں سے ہم پوچھیں کہ کبھی یہ غسل کیا ہے تو غسل واجب ہے، ضروری ہے، تو کبھی یہ کان میں ڈالی ہوئی بالی کو ہلا کے آپ نے غسل کیا ہے؟ زحمت ہی نہیں کی پوچھنے کی۔ اور اگر اس نے نہیں ہلایا تو پانی نہیں گیا تو غسل بھی، وضو بھی
نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بے پرواہی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کان میں جو کانٹے ڈالتی ہے غسل واجب ہو، کان کی سوراخ میں پانی ڈالا جائے، اگر نہ گیا تو پھر غسل جو واجب تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان ساری باتوں کا اہتمام فرمانا ہے۔ خاص کر عورتیں جو ہے وہ نماز میں لاپرواہی کرتی ہیں، ان کو لاپرواہی نہیں کرنی دینی۔ تو اگر وہ ان سے پوچھا جائے تو کہتی ہے بابا جی معلوم نہیں گیا ہے یا نہیں گیا، پتہ نہیں گیا پانی گیا یا نہیں گیا۔ تو فرمایا اگر وضو میں ناک کے سوراخ میں پانی نہیں گیا تو غسل میں واجب ہے، غسل واجب تو اس میں نہیں گیا تو نہ غسل ہوا تو نہ وضو ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے عورتیں اکثر و بیشتر یہ ناخن رکھتی ہیں، ناخن رکھتی ہے نا، لمبے لمبے ناخن ہوتی ہے، ناخنوں کے نیچے میل جم جاتی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے زحمت ہی نہیں کی اپنے بچے کے ناخن کو چیک کریں، بھائی کیوں رکھیں، کیا فائدہ ہے، کیا لینا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے نیچے چپا چپا گند پئی ہے، کبھی زحمت ہی نہیں کی پوچھے بھائی کیوں کاٹے ہیں کیوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں، ناخن پالش لگاتی ہے، یہ ناخن پالش سے وضو نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، نہ غسل ہوا نہ وضو ہوا تو نہ نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کبھی ہم نے زحمت ہی نہیں کی پوچھنے کی کہ اپنے بچوں بھائی کیوں لگایا ہے، چلو لگایا تو کم از کم نماز کا اہتمام فرما، وضو کے فرائض کا اہتمام فرما لیا جائے۔ اور یہ گھر جا کے اپنے گھر والیوں کو بتانا ہے، اپنے بچیوں کو بتانا ہے کہ بھائی ناخن کے اوپر پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا، لمبے ناخن رکھے ہیں میل جمی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوتا، بالی یا کوکے پہنے ہوئے ہیں اگر اس کو ہلایا نہیں ہے غسل واجب کے دوران یا وضو کے دوران تو نہ وضو ہوا نہ غسل ہوا، اگر ہلایا ہے پانی پہنچ گیا تو بہت اچھا۔ فرمایا اس طرح یہ مسئلہ بھی سن لیا جائے۔ عورتیں اکثر آدھے بازوں کے جو ہے وہ کپڑے پہنتی ہیں، ایسوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ایسی عورتوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا لباس پورا رکھیں، ٹخنے ڈھپے ہوئے ہوں چاہیے، ان کے یہ بازوں گھٹوں تک ان پر جو ہے وہ ان کی قمیض کے آستین ہونے چاہیے۔ اگر دونوں نے نماز ایسی نماز اس نے پڑھی ہے اس کی کوہنیے اس کے بازوں اس کی کوہنیوں تک خالی تھے تو نماز ہوئی نہیں ہے۔ یا اسی طرح نماز کے دوران دوپٹہ، یہ دوپٹہ سر پہ رکھا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، باریک دوپٹہ رکھا ہے، اس سے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو درمیان میں آ گئی نماز کے اہتمام کے ساتھ ہی، تو اس لیے نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے اور ان ساری چیزوں کا نماز میں دھیان رکھنا ہے۔ اس کا اگر کسی نے اس طرح نماز پڑھ لی ننگی حالت میں، بازو ننگے، سر ننگا، یا سر پہ دوپٹہ باریک، یا ناخن پہ پالش، یا لمبے لمبے ناخن صاف نہیں کیا ہے تو اس کا خاوند گناہ گار ہے، اس کا ماں باپ گناہ گار ہے۔ جس قدر وہ گناہ گار اس طرح اس کا باپ بھی گناہ گار، اس کی ماں بھی گناہ گار، اس کا خاوند بھی گناہ گار۔ فرمایا کیوں؟ اس کا فرض تھا اس کو سمجھانا، اس نے سمجھایا ہی نہیں ہے، اس کا گناہ اس کے پلے میں آ گیا۔ تو ہم نے نمازوں کو سمجھا ہے اور نہ نمازوں کی شرائط کو سمجھا ہے، گھروں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ بشتی زیور یہ بڑی اچھی زبردست بہترین کتاب ہے، اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بشتی زیور ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر کی عورت اس کو پڑھے، ہر بچی پڑھے، ہر چھوٹی پڑھے، ہر بڑی پڑھے۔ اس میں بڑے مسائل حضرت نے لکھے ہیں اور یہ بہترین کتاب ہے، گھر میں رکھنی چاہیے۔ نماز کے باب کو ان کو پڑھانا چاہیے، نماز کا اس میں پورا باب ہے، وہ نکالیں اس کو پڑھیں، بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ حضرت نے بہترین زبردست کھلا کے اس نے بڑے مسائل لکھے ہوئے ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، تو اس سے سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے سمجھایا نہیں ہے تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ہماری گرفت بھی ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ فرمایا رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، ما ان چیزوں کی ما لم تکونوا تعلمون، جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے ہم نہیں جانتے تھے، اللہ نے نماز کا مسئلہ بتایا ہے قرآن میں، اللہ نے غسل کا مسئلہ بتایا ہے، اللہ نے وضو کا مسئلہ، ہم جانتے نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ اب جاننے کے باوجود کوئی نہ کرے تو پھر اس پر بڑا بھاری معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ نے وہ چیزیں تعلیم دی ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ رب کائنات سے دعا فرمائے اللہ ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں نمازیں بنا دے، اللہ ہمیں صحیح طور پر نمازیں
پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں نمازیں بنا دے گا تو ہماری جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی۔